أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ آپ حضرات نے کل جو آیہ مبارکہ سماعت کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 جو منسوخ ہے اور اس کی ناسخ آیت نمبر 50 اور ساتھ مفسرین نے 51 نمبر آیت کو بھی اسی کی ناسخ قرار دیا ہے، اس کی وضاحت میں کچھ باتیں آج اور آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے اس فیصلے پر کہ جو انہوں نے کیا جب ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اگر رہنا چاہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بالکل رہیں، اور اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بدلہ دینے کے لیے حضور کو منع کر دیا کہ اب آپ مزید کسی سے شادی بھی نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، اور ان کو آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے، آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان ازواج کو ان کے اس فیصلے پر بدلہ دینے کا۔ بعد میں پھر جب وہ منسوخ آیت کر دی گئی تو آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی کہ اگر آپ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، اور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم تھا کہ آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، طلاق نہیں دے سکتے، تو آیت نمبر 51 میں اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی۔ فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان میں سے آپ جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ چاہیں چھوڑنا تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو کسی کو اپنے پاس بلا لیں جنہیں موقوف آپ نے کر رکھا تھا تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو چھوڑ دیا تھا تو اس سے دوبارہ آپ اپنے نکاح میں لے کے آنا چاہیں تو آپ ان کو دوبارہ لا سکتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے ایک بار طلاق دے دی تھی، تو یہ اس کے بارے میں آیت کا یہ حصہ ہے کہ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اگر آپ ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے کے آنا چاہیں یعنی رجوع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے رجوع کر لیا تھا، تو چونکہ جو آیت منسوخ ہوئی ہے 52 نمبر آیت، اس میں تو اللہ نے بالکل منع کر دیا تھا کہ آپ نے طلاق بھی نہیں دینی، ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اور بھی نکاح میں نہیں آئے گی۔ لیکن پھر 51 میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور رجوع کی اجازت بھی دے دی، جو کہ حضرت حفصہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے ایک طلاق دی تھی، تو پھر رجوع کی اجازت یہاں پہ آ گئی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت ملنے کے باوجود اس کے بعد پھر نکاح نہیں کیا۔ یہ حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ ایک محبت کا انداز تھا کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باوجود اس کے پھر دوبارہ نکاح نہیں کیا تھا۔ اور اس میں 2-3 چیزیں جو سمجھنے والی کل میری نظر سے گزری، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے بھی علم میں ہونی چاہیے۔ نکاح کے دوران حق مہر مقرر کیا جاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ جو اسلام مخالف ہیں اور ان کے دل میں دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے بارے میں بغض ہے،
باوجود کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ پھر اسلام کے اور قانون شریعت کے خلاف ہی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک شخص بکواس کرنے لگا، کہنے لگا جی کہ معاذ اللہ یہ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے تو ویسے بھی تو بندہ پھر کسی فاحشہ عورت کے پاس چلا جائے تو وہاں پہ پیسے مقرر کر کے وہ اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، تو پھر حق مہر بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اسی طرح جیسے فاحشہ کو پیسے دے کے ہم اپنی حاجت کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ پھر حق مہر کے پیسے مقرر کر کے دے کے تو ہم وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ نکاح کا اور فاحشہ کے پاس جانے کا فرق کیا ہوا؟ یہ تو وہی چیز ہے۔ تو قانون شریعت کے خلاف بات تو لوگ کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو پھر میں نے اس کو یہ بات کہی، میں نے کہا بھائی آپ جو حق مہر کی رقم مقرر ہوتی ہے وہ ایک بار دیتے ہیں کہ ہر بار دیتے ہیں؟ کہتا جی نہیں وہ تو بس ایک بار ہی ہوتی ہے جب نکاح ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا فاحشہ کے پاس تو پھر جب جاؤ دینے پڑتے ہیں، تو فرق تو پھر آ گیا نا۔ یہ حق مہر کو تم فاحشہ کے پیسوں کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے، یہ تو بس جب نکاح ہوا ہے پہلی بار دیا جاتا ہے، جو حضور نے حکم دے دیا ہے، شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ اور یہ ہر بار اگر تو تم ہر بار تمہیں وہ پیسے دینے پڑتے ہیں تو پھر تو تم کہہ سکتے ہو کہ فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے قانون شریعت کے خلاف بولنے سے، آمین کہہ دیں۔ اور ایک مسئلہ، جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور خلوت اختیار کر لے اپنی زوجہ کے ساتھ، تو اس صورت میں تو حق مہر سارا ہی دینا واجب ہے۔ اور اگر نکاح ہوا اور حق مہر مقرر ہو گیا لیکن خلوت اختیار نہیں کی تو کسی مسئلہ میں طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دیگر ائمہ کا یہی موقف ہے کہ اس صورت میں جو حق مہر ہے وہ آدھا دیا جائے گا، یعنی کہ خلوت اختیار نہیں کی اور طلاق ہو گئی تو اس صورت میں آدھا حق مہر جو مقرر کیا وہ دیا جائے گا۔ اور اگر نکاح ہوا تھا ابھی حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس صورت میں طلاق ہونے پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو آپ اس کو دینا چاہیں آپ کو دینا پڑے گا، لیکن اس میں کوئی مقدار نہیں ہے، جو آپ اچھے طریقے سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 5256 ہے۔ ایک خاتون امیمہ بنت شراجیل، اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور رخصت یہ ہو گئیں، تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، نفرت کا اظہار کیا۔ تو جیسے اس نے یہ انداز کیا تو آقا کائنات علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت میرے قریب آنے کو ناپسند کر رہی ہے، تو آقا کائنات علیہ السلام نے پھر اسی وقت اس کو طلاق دے دی، اور حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کا سامان تیار کریں اور جو ان کو آپ نے کچھ دینا ہے ان کو دے کے فارغ کر دیں، بس اب اس کو جانے تھے۔ تو اس صورت میں اگر خلوت اختیار نہیں کی ہے اور حق مہر ابھی مقرر نہیں ہوا ہے تو جو آپ اس کو دے کے چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ بدبختی اور بدقسمتی اب اس عورت کی ہے کہ جو حضور کے نکاح میں آ کے چلی گئی، اور جو باقی ازواج ہیں دیکھیں نا، امہات المؤمنین کا لقب دیا گیا تو یہ کچھ چھوٹا لقب تو نہیں ہے، کہ تمام امت کی یہ مائیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد اب خامد اگر فوت ہو جائے تو بیوی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ عدت پوری کر کے اب کہیں بھی نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں حکم ہے کہ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ بعد میں شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مومنین کی مائیں ہیں اور ماؤں سے کبھی نکاح نہیں ہوتا۔ تو امہات المؤمنین کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ شادی نہیں کر سکتی ہیں، اور وہ حکم اسی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ اگر چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ جاؤ، ابھی علیحدگی اختیار کرنی ہے تو ابھی کر لو، بعد میں پھر تم
شادی نہیں کر سکو گی، لیکن وہ خوش قسمت ہماری مائیں اور حضور کے ازواج ہیں کہ جنہوں نے حضور کو ہی پسند کیا، اور بعد میں بھی حضور کے ہی حق میں چونکہ انہوں نے رہنا بھی تھا اور اسی چیز کو انہوں نے اپنی زندگی میں پسند کیا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جو اہم ہے، ایک بحث چھڑی تھی تو اس حوالے سے بھی گفتگو آپ کی پیش کر دیتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بعض ائمہ کا ہے کہ ایک شخص نے ابھی نکاح نہیں کیا تھا، اس نے کسی حاجت پر یا کسی مسئلہ پر شرط رکھ دی کہ میں جب بھی نکاح کروں گا تو اس کو طلاق ہے، یعنی کہ ابھی اس کی شادی ہوئی نہیں تھی، نکاح ہوا نہیں تھا، لیکن اس نے شرط یہ رکھ دی کہ جیسے ہی میں نکاح کروں تو طلاق ہے۔ تو اس صورت میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ اگر ایسا وہ کرے گا تو پھر وہ طلاق، جیسے ہی نکاح کرے گا اس کی طلاق ہو جائے گی۔ یہ اگر اس نے شرط رکھی تھی یا قسم کھائی تھی کہ میں جس کے ساتھ نکاح کروں اس کو طلاق ہے، پہلے اس نے اگر کہہ دیا ہے تو اس صورت میں جیسے ہی وہ نکاح کرے گا اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی اسی پر موقف ہے کہ جیسے ہی وہ نکاح کرے گا اس کی طلاق وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اس شرط کے اوپر طلاق ہو جائے گی، وہ درست ہوگی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کے حق میں نہیں ہے، جس کی ملکیت ہی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص نے نکاح سے پہلے یہ کہا ہو کہ میں جس عورت سے نکاح کروں اس پر طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو نکاح کے بعد فرمایا ہے۔ جب نکاح ہی نہیں ہویا تو طلاق کہاں نہیں ہوئے گی؟ تو فرمایا طلاق کا مسئلہ نکاح کے بعد ہے، نکاح سے پہلے طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مسند احمد، ابو داؤد اور جامع ترمذی، ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا ابن آدم جس کا مالک نہ ہو اس میں طلاق نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ جس کا مالک ہی نہیں ہے، وہ جو اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ اب کوئی شخص یہاں مسجد کے باہر کھڑا ہو کے گزرتی ہوئی عورت کو کہے تینوں میرے والوں طلاق ہے، تو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی نکاح میں نہیں ہے تو طلاق کس چیز کی وہ دے رہا ہے؟ تو یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے مسند احمد، ابو داؤد، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں، تو آقا کا فرمان ہے کہ ابن آدم جس کا مالک نہ ہو اس میں طلاق نہیں ہے، یعنی کہ جب تک نکاح نہ ہو اتنی دیر تک اس کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ زیر بحث تو ضرور ہے، لیکن حدیث کی روح سے اس قسم کے عمل میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اور باقی چیزیں بھی آپ کی میں نے وضاحت کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ